رات کے 12 ہونے والے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نیا سال شروع ہونے والا تھا جب فاطمہ بی بی واش روم جانے کے لیے اٹھی۔ رکیں 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 فاطمہ بی بی، ابھی مت جائیے۔ روح نے روکنا چاہا۔ کیوں نہ جاؤں؟ فاطمہ بی بی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے فاطمہ بی بی، 5 منٹ میں نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو واش روم میں 5 منٹ لگ گئے تو آپ جائیں گی 2019 میں اور واپس آئیں گی 2020 میں۔ روح نے تانیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا۔ رک جا، مجھ سے مستی کرے گی تو؟ فاطمہ بی بی اس کا کان مروڑ کر واش روم چلی گئیں۔ کتنی شرارتی ہو گئی ہو تم؟ تانیہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تبھی دروازہ بجا۔ ہائے، یہ 2020 کی شروعات ہونے سے پہلے کون ٹپک پڑا؟ بے وقوف، رات کے وقت کون ہو سکتا ہے؟ فاطمہ بی بی تو واش روم میں ہیں، پتہ نہیں دروازے پر کون ہے۔ باجی آپ جا کے دیکھیں نا، پتہ نہیں کون ہوگا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ روح بستر میں گھستے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا صرف تمہیں ہی ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا؟ میں نہیں جا رہی۔ تانیہ بھی بستر میں گھس گئی اور دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ مجبوراً روح کو اٹھ کر دروازے کی طرف جانا پڑا، اور بری عادت جو یارم کی ڈانٹ کھا کر بھی نہیں گئی تھی، اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ ہیپی نیو ایئر میرا بچہ۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا جھک کر اس کا گال چوم چکا تھا۔ یارم؟ روح بس اتنا ہی بول پائی۔ تمہارا یارم۔ اس سے پہلے کہ یارم آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگاتا، پیچھے سے فاطمہ بی بی آ گئیں۔ یارم، میرے بچے۔ فاطمہ بی بی باہیں پھیلائے اس کی طرف آ رہی تھیں جب یارم نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، امی، اور ان کے گلے لگ گیا، جبکہ فاطمہ بی بی زار و کتار روتے ہوئے اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے چوم رہی تھیں۔ میرا بچہ، تو واپس آ گیا؟ وہ روتے ہوئے بولیں۔ آپ نے تو نہیں بلایا، پر مجھے تو آنا ہی تھا۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ایک بار پھر سے انہیں اپنے گلے سے لگانے لگا، جبکہ روح دروازے پر کھڑی ابھی بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یارم فاطمہ بی بی کے بیٹے ہیں؟ رات کے تقریباً 1:45 بجے وہ اپنے گھر سے اپنی ساری جویلری لے کر بھاگ گئی تھی، جو اس کی شادی کے لیے اس کی ماں اور بھائیوں نے بڑی محنت سے بنائی تھی۔ وہ لوگ دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، اپنی اکلوتی بہن کی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے تھے، لیکن وہ محبت کی راہ میں بہت آگے نکل چکی تھی، اتنی آگے کہ اسے اس محبت کے سامنے اپنی ماں اور بھائیوں کی محبت بھی بے مول لگنے لگی۔ ریلوے اسٹیشن پہ ابراہیم بے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے جو کہا تھا میں سب کچھ لے آئی ہوں ابراہیم، لیکن کاش اگر گھر والے مان جاتے تو میں کتنی خوشی سے آپ کے ساتھ رخصت ہوتی، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ خوشی لکھی ہی نہیں ہے۔ تم گھبراؤ نہیں فاطمہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں سے چلتے ہیں، ہم نکاح کر لیں گے۔ ابراہیم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹرین میں سوار ہو گیا، جبکہ وہ اپنا شہر، اپنے ماں بھائیوں کی عزت کو پیروں تلے رونتے اس کے ساتھ ہو گئی۔ وہ بڑی مسجد کے قاری صاحب کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے 3 بڑے بھائی تھے۔ قاری صاحب کے بعد اس کے بھائیوں نے بہت لاڈ پیار سے اسے پالا تھا، اور آج ان بھائیوں کا سر جھکاتے ہوئے فاطمہ نے ایک بار بھی نہ سوچا، شاید محبت ہی ایسی ہوتی ہے، باغی کر دینے والی۔ یہ بس ایک ہی انسان کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، جذبات بھی، احساسات بھی۔ یہ اتنی خود غرض ہوتی ہے کہ کسی تیسرے کو بیچ میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک ہی اسے ابراہیم کی محبت
دیکھنے کو ملی۔ جلد ہی اس پر ابراہیم کی حقیقت کھلنے لگی۔ ابراہیم ایک نشئی اور جواری انسان تھا جسے وقتی طور پر فاطمہ کی خوبصورتی نے اپنی طرف راغب کر لیا تھا۔ جلد ہی اس پر سے فاطمہ کا نشہ اتر گیا اور وہ اپنے پرانے کاموں میں اس حد تک مگن ہو گیا کہ اسے فاطمہ کا ہوش بھی نہ رہا۔ فاطمہ کی ساری جویلری اور پیسہ جو وہ اپنے گھر سے لے کر آئی تھی وہ تو پہلے ہی اس سے لے کر لٹا چکا تھا۔ اس کے لیے کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف راغب کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے ایک بار دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سحر تھا جو کسی بھی لڑکی کو آسانی سے اپنا شکار بنا سکتا تھا۔ فاطمہ بھی اس کا ایک شکار تھی، لیکن فاطمہ کی خوبصورتی نے اسے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جس پر اب وہ پچھتا رہا تھا، کیونکہ فاطمہ کی ذمہ داری اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا، وہ بھی تب جب وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے فاطمہ کو بہت مجبور کیا کہ وہ ابارشن کروا لے، لیکن فاطمہ نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ خود ہی گھر میں محلے کے بچوں کو پڑھا کر اپنے بیٹے کی ذمہ داری اٹھائی۔ ابراہیم، تو نے اصغر کے پیسے واپس نہیں کیے، اب وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ تجھے ہر طرف ڈھونڈتا پھر رہا ہے، جا بھاگ جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ تیری جان لے لے۔ جب نشے کی طلب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو وہ لوگوں سے ادھار لینے لگا۔ انہی میں سے ایک اصغر بھی تھا جو ایک بہت ہی بدنام گنڈا تھا۔ لوگوں کا قتل کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی خوبصورت عورت، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ لوگوں کو ادھار دیتا اور جب لوگ اس کا ادھار نہ چکا پاتے تو وہ اکثر ان کی عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا تھا۔ اور اسی طرح ایک بار اس نے فاطمہ کو دیکھ لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک 12 سالہ بیٹے کی ماں ہے۔ زبردستی اس نے ابراہیم کو اتنا پیسہ دے دیا جسے وہ چکا نہ پائے، اور ایک نشئی انسان کے لیے پیسہ اڑانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے وہ سارا پیسہ نشے میں اڑا دیا اور اب اصغر اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اصغر بھائی، مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں آپ کے سارے پیسے واپس چکا دوں گا۔ اور کتنا وقت چاہیے تجھے؟ 6 مہینے سے تو وقت دے رہا ہوں، اب مجھے میرا پیسہ ابھی اسی وقت چاہیے، نہیں تو میں تیری جان لے لوں گا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے مت ماریں، میرا ایک بچہ ہے، میرے بعد وہ یتیم ہو جائے گا، کس کے سہارے جیے گی میری بیوی؟ رحم کریں مجھ پر، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے سارے پیسے ایک ہی رات میں چکا سکتا ہے۔ اصغر نے اپنی شاطرانہ دماغ سے چال چلتے ہوئے کہا، تو اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دے، وہ ایک ہی رات میں تیرا قرضہ چکا دے گی۔ اصغر ہوس زدہ لہجے میں بولا، نہیں، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، وہ ایسی گھٹیا کام کبھی زندگی میں نہیں کرے گی۔ تیری جان بچانے کے لیے تو کرے گی نا؟ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو جا اپنی بیوی کو میرے پاس لے آ، بلکہ آج رات میں تیرے گھر آؤں گا، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری بیوی بچے کے سامنے تیری جان لے لوں گا، اور پھر اسے ایک دن نہیں
بلکہ جب تک چاہوں اپنے پاس رکھوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، اصغر کہکا لگاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فاطمہ نے ایک زوردار تھپڑ ابراہیم کے منہ پر دے مارا۔ یہ تو پتہ تھا کہ تم گھٹیا ہو، نشئی ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم میرا ہی جوا کھیل کر آ جاؤ گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بیچنے کی؟ گھٹیا انسان، تمہارے ساتھ آ کر میں پچھلے 14 سال سے پچھتا رہی ہوں، لیکن تم مجھے کبھی اتنے گرے ہوئے نہیں لگے کہ تم یہ حرکت کرو۔ میں آج تک تمہیں چھوڑ کر اسی لیے نہیں گئی کیونکہ مجھے تمہاری نظروں سے اپنے لیے عزت نظر آئی تھی، ورنہ تم جیسے نشئی اور جواری انسان کے ساتھ ایک پل گزارنا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے 14 سال گزار دیے اور اب تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو؟ ارے کب کی چھوڑ کر چلی جاتی تمہیں اپنے بچے کو لے کر، صرف اسی لیے میں نہیں گئی کیونکہ تم میرے بچے کے باپ ہو۔ میں اس پر سے تمہارا سایہ چھین نہیں سکتی، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے غلط ثابت کیا۔ ایک بار اس کی طرف مڑ کر محبت سے نہیں دیکھا، لیکن آج تم اپنی ہر حد پار کر چکے ہو۔ ابراہیم، تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی میں، جا رہی ہوں اپنا بچہ لے کر۔ ابھی اس نے آگے بڑھ کر یارم کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا۔ ابراہیم، اپنے بیٹے کو لے جا یہاں سے۔ اس نے یارم کو پکڑ کر ابراہیم کی طرف دھکا دیا، جبکہ اگلے ہی لمحے اس کا باپ اسے اپنے ہاتھوں میں قابو کر چکا تھا اور فاطمہ کو اصغر زبردستی کمرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، فاطمہ زور زور سے چلانے لگی۔ ارے میری بلبل، اتنی آسانی سے چھوڑ دوں تجھے؟ اتنی قیمت دی ہے تیری، قسم سے اتنے بڑے بچے کی ماں ہے، پھر بھی کمال دکھتی ہے۔ چھوڑ میری ماں کو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ یارم غصے سے آگے بڑھا، لیکن ابراہیم اسے بری طرح اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ خون جوش مار رہا ہے تیرے بیٹے کا ابراہیم، سنبھال اسے، بچوں کی جان نہیں لیتا میں۔ وہ فاطمہ کو گھسیٹ کے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا، جبکہ ابراہیم زبردستی یارم کو کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ابا چھوڑ دو مجھے، وہ میری ماں کو مار دے گا، بچاؤ امی کو۔ یارم ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کی ماں کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، جبکہ وہ شیطان اصغر اس پر ہنسے جا رہا تھا۔ ابراہیم اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ جب یارم دروازے کو پکڑ کر چابیوں کا گچھا اتارا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا چاقو کی چین کے طور پر لٹکا ہوا تھا، چیخیں بلند ہونے لگیں۔ اس کی ماں اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اس کے باپ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جب یارم نے کی چین سے چاقو نکال کر اپنے ہی باپ کے پیٹ میں گھونپ دیا اور پھر مسلسل مارتا گیا، حتیٰ کہ چاقو کا چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ باہر سے رونے چلانے کی آوازیں سن کر اصغر گھبرا کر باہر نکلا اور وہاں ابراہیم کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ فاطمہ جلدی سے اس کے پیچھے آ کر ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ اس بچے نے قتل کر دیا، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پر آ جائے، نکلو یہاں سے۔ اصغر جلدی سے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو حکم دیتا بھاگ گیا۔ یارم، تو جا یہاں سے،
اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پہنچ آئے، بھاگ جائے یہاں سے، وہ یارم کو سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، جس نے اسے کبھی کوئی اچھی یاد تو نہ دی تھی، بلکہ اسے بیچ کر اس کی زندگی کے سیاہ صفحات پر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ نہیں امی، آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، بے شک پولیس آ کر مجھے پکڑ کر لے جائے۔ یارم اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولا، لیکن اسے اپنے باپ کے مرنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ نہیں یارم، تجھے یہاں سے جانا ہوگا، تجھے اپنی ماں کی بات ماننی ہوگی، تو اپنی ماں کا بچہ ہے نا، چلا جا یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ اسے اپنے پاس رکھے کچھ پیسے یارم کے ہاتھ کی مٹھی میں دباتی اسے زبردستی باہر کی طرف بھیجنے لگی، جبکہ دور سے اسے پولیس کی گاڑی کی آواز آنے لگی۔ وہ یارم کے چہرے پر جا بجا پیار کرتی اسے باہر بھیج چکی تھی۔ پولیس کو خبر یقیناً اصغر نے ہی دی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی موت کا دکھ تھا، لیکن وہ اپنے بچے کو اس سزا میں ساری زندگی مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر کی موت کا الزام اپنے سر لے لیا۔ یہ قتل سیلف ڈیفنس میں کیا گیا تھا۔ اس کے لیے فاطمہ کو کم سزا دی گئی۔ 7 سال بعد جب وہ جیل سے واپس آئی، سب سے پہلے یارم اس سے ملنے آیا تھا، لیکن جب یارم نے اسے یہ بتایا کہ وہ کیا کام کرتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی اچھی زندگی کے لیے جیل گئی تھی، اور اس کے بیٹے نے کیا کیا، اپنے ہی راہ میں اپنے ہاتھوں سے کانٹے بھر لیے۔ فاطمہ نے اسے واپس بھیج دیا اور کہا کہ وہ اب اس کی کبھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی جب تک وہ یہ سب کچھ چھوڑ نہیں دیتا۔ اور پھر یارم کبھی واپس نہ آیا۔ وہ اپنی ماں کو بہت سارے پیسے بھیجتا تھا، جسے وہ ایک الماری میں بند رکھتی تھی۔ اس نے کبھی یارم کی رقم خرچ نہیں کی تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پڑھاتی اور اپنا گزارا کرتی۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے پہلے کی زندگی سوچتے ہوئے یارم کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ آج اسے یارم سے کوئی گلہ نہ تھا۔ اتنے سالوں کے بعد اپنا بچھڑا بیٹا دیکھ کر اس کی ممتا جاگ اٹھی تھی، جو اتنے سالوں سے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یارم کا کمرہ آج بھی ویسا تھا۔ وہ ہر روز اس کمرے کی صفائی کرتی تھی، اور وہ انہیں بتانے والا تھا روح کے بارے میں، لیکن روح نے انہیں اس طرح سے روتے دیکھ کر یارم کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ روح کا اشارہ سمجھ کر اس نے وقتی طور پر انہیں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن روح نے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ اس سے وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ روح نے تو اس سے اور بھی بہت کچھ چھپایا تھا، لیکن فی الحال وہ یہ لمحات جی رہا تھا جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر فاطمہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی، جب اس نے اچانک ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یارم نے پوچھا تو جاگ رہا ہے؟ مجھے لگا تو سو گیا ہے۔ وہ لڑکیاں ہیں، یہ اکیلے کمرے میں ڈر جائیں گی، اسی لیے جا رہی تھی ان کے پاس۔ تو اب آرام کر، صبح بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ روح فاطمہ بی بی کا بیٹا کتنا پیارا ہے نا، میں نے تو آج تک اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ فاطمہ بی بی بھی تو بہت پیاری ہیں،
تو سن رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تانیہ کو جواب نہ ملا تو وہ روح سے پوچھنے لگی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، روح منمنائی۔ تو کچھ مت سوچا کر، تو شادی شدہ ہے، اس کے بارے میں مجھے سوچنے دے، تانیہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ گھور مت یار، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی سوچ سکتا ہے۔ وہ ابھی تک یارم کے سحر میں ہی تھی، جبکہ روح کو یارم کے بارے میں تانیہ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ابھی اسے یارم سے اکیلے میں بات کرنی تھی، کیونکہ یہ تو پکی بات تھی کہ وہ اس کے پاس اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ لیکن فاطمہ بی بی سے چھپ کر وہ اس سے کیسے بات کرے گی؟ یا ہو سکتا ہے یارم ان کو سب کچھ بتا چکا ہو۔ لیکن فاطمہ بی بی کو کتنا برا لگتا ہے یہ سوچ کر کہ جس بیٹے سے وہ اتنے سالوں کے بعد ملی ہے وہ ان کے بغیر ہی شادی کر چکا ہے۔ فی الحال بس وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے یارم سے بات کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی کمرے میں آ گئی تھیں، جبکہ وہ انتظار کرنے لگی کہ کب وہ سو جائیں اور وہ یارم کے کمرے میں اس سے بات کرنے کے لیے جائے۔ اور یارم کو یقین تھا کہ وہ آج رات اسے ملنے ضرور آئے گی، اور وہ اس کا انتظار اور وہ اس سے اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کرے گا۔ یارم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا دروازہ بجا۔ سو محترمہ تشریف لے آئی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے اپنے آپ کو شال سے کور کیے کھڑی تھی۔ یارم، آپ فاطمہ بی بی کے اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یارم نے اسے کمر سے پکڑ کر کمرے کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب بولو کیا بولنا ہے، بلکہ رکو، تم چپ رہو میں بولتا ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ہی نہیں بولتے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، اور پھر اس کے لبوں سے گردن تک کا فاصلہ طے کرنے میں اس نے چند سیکنڈ لگائے تھے۔ یارم میری بات، ششش، کوئی بات نہیں سننی میں نے تمہاری، تم سنو میری بات۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے، ہر بات کا حساب چکاؤں گا میں، میری ہر رات کا حساب دو۔ سوچنا بھی مت کہ آج کی رات تم مجھ سے دور ہوگی، میرے پاس رہو گی، آج ہر دوری مٹے گی۔ روح بی بی، اپنی ہر سانس کی تڑپ کا حساب لوں گا، لیکن سب سے پہلے تو تم مجھے اس بات کا حساب دو گی کہ تم مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی۔ بہت ناراض ہوں تم سے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا روح؟ کیوں چھپائی مجھ سے اتنی بڑی بات؟ میں باپ بننے والا ہوں، تم جانتی ہو نا کتنی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا میں اس خبر کا، اور تم مجھے بنا بتائے یہاں آ گئی۔ روح یارم کے چہرے کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم ابھی تک اس سے اپنے شکوے کر رہا تھا۔ روح، اس طرح سے چپ رہنے سے تم بچ نہیں جاؤ گی، بتاؤ مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی تم نے مجھ سے؟ میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، لیکن یہ غلطی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ تو ابھی تک شاک تھی، جبکہ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اب یارم بھی پریشان ہو چکا تھا۔ روح، تم ٹھیک تو ہو؟ یارم نے پریشانی سے پوچھا۔
میں ماں بننے والی ہوں؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا میں سچ میں پریگننٹ ہوں؟ وہ حیرانگی سے یارم کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم اس طرح سے انجان ہونے پر کھل اٹھا۔ تمہیں نہیں پتہ تھا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یارم، آپ کو کس نے بتایا؟ شرم کے مارے روح سے نظریں تک نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ وہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ جب یارم نے اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روح، ہم ماں باپ بننے والے ہیں، ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تھینک یو سو مچ مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے روح کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ یارم، اب مجھے چلنا چاہیے، کوئی دیکھ لے گا۔ روح نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، یہاں لیٹو آرام سے۔ آج کی رات میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گزاروں گا۔ اس نے روح کی کوئی دوسری بات سنے بغیر بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ تم نے امی کو مجھے یہ بتانے کے لیے کیوں منع کیا کہ تم میری بیوی ہو؟ وہ یارم کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ جب یارم نے پوچھا، یارم، آپ فاطمہ بی بی کے اکلوتے بیٹے ہیں، نہ جانے کتنے خواب دیکھے ہوں گے انہوں نے آپ کی شادی کے لیے، نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، اور اب آپ اگر انہیں اچانک یہ کہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو کتنا برا لگے گا انہیں۔ اور ویسے بھی مجھے ان سے عجیب سی شرم آنے لگی ہے۔ میں فاطمہ بی بی کی بہو ہوں۔ روح مسکرائی اور اس کے انداز پر وہ بھی بے ساختہ مسکرایا۔ اسی لیے مجھے لگا کہ آپ کو یہ بات فی الحال انہیں نہیں بتانی چاہیے۔ ہم بعد میں انہیں اپنی شادی کے بارے میں بتائیں گے۔ روح نے آہستہ سے کہا۔ وہ میری ماں ہیں، آج نہیں تو کل تو یہ بات انہیں پتہ چلنی ہی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی تو انہیں یہ بات جان کر دکھ ہوگا۔ اور ویسے بھی انہوں نے خود مجھے اپنے آپ سے الگ کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو خود سے الگ کیا تو کیا آپ بالکل ہی الگ ہو گئے؟ آپ انہیں بعد میں یہ بات اور حالات بتائیں گے تو انہیں برا نہیں لگے گا۔ ہم ٹھیک سے انہیں سمجھائیں گے، میں خود انہیں بتا دوں گی۔ اور تم انہیں یہ بات کب بتاؤ گی روح؟ میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں آئیں گی۔ یارم کے لہجے میں اداسی تھی۔ بتا دوں گی یارم، ٹھیک ہے، کل ہی بتا دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اتنے دن مجھ سے دور رہو۔ یارم، میرے خیال سے بھی مجھے چلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تانیہ آپی جاگ جائیں۔ روح اٹھنے لگی جب یارم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ جناب، اتنے دنوں کے بعد ملی ہو اور دور جانے کی باتیں کر رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یارم، فاطمہ بی بی آ جائیں گی۔ روح کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب یارم نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ شاید وہ آج اسے بخشنے کے بالکل بھی موڈ میں نہ تھا۔ یارم، تانیہ آپی، روح، تم میرا موڈ خراب کر رہی ہو۔ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو، اپنے شوہر کے ساتھ ہو تم۔ کوئی آئے جائیں، جاگے اٹھے سوئے، آئی ڈونٹ کیئر، میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کی بہت بڑی سزا دینی چاہیے تمہیں، لیکن میں تم سے پیار کر رہا ہوں۔
لیکن چھوڑوں گا نہیں، سارے حساب لوں گا، لیکن اس وقت مجھے بالکل تنگ نہیں کرو، اچھے بچوں کی طرح اپنا منہ بند رکھو اور مجھے میرا کام کرنے دو، ورنہ میں ابھی امی کو جا کے بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ کے لیے لے آؤں گا۔ یارم کہتے ہوئے پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا، اور اس بار روح نے کوئی مزاحمت نہ کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یارم، اب مجھے جانے دینا، تھوڑی دیر میں اذان شروع ہونے والی ہے، فاطمہ بی بی جاگ جائیں گی۔ روح نے اس کے قریب سے اٹھنے کی ایک اور ناکام سی کوشش کی۔ جب یارم نے اسے پھر سے پکڑ کے اپنے قریب کر لیا، چلی جاؤ، لیکن جانے سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ آج اس نئے سال کی پہلی صبح میں تم سے اس نئے سال کا تحفہ مانگنا چاہتا ہوں۔ یارم نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، میں آپ کو تحفہ دے چکی ہوں، مزید میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ روح اس کا اشارہ سمجھ کر گھبرا کر بولی، لیکن وہ تحفہ تو میں نے دیا ہے، تمہاری باری تو اب آئی ہے۔ وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس پر جھکا تھا۔ نہیں یارم، پلیز جانے دیں۔ وہ جانتی تھی یہاں سب مزاحمتیں بیکار ہیں، پھر بھی ناکام سی کوشش کرنے لگی، جبکہ یارم اس کے کسی بھی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے کام میں مگن تھا۔ جب اذان شروع ہو گئی، یارم چھوڑے مجھے، وہ اسے پیچھے دھکیل کر باہر بھاگی تھی۔ جب یارم اس کی سپیڈ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کی بات ٹھیک تھی، اگر یارم اچانک اپنی ماں کو یہ کہتا کہ وہ شادی کر کے آیا ہے تو انہیں برا لگے گا، لیکن روح کو ان سے شرم کیوں آ رہی تھی؟ محترمہ کے لاجک ہی عجیب ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ تم پاس نہیں ہوتی تب بھی نیند حرام ہوتی ہے، تم پاس ہوتی ہو تب بھی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ روح بیبی، کیوں میری نیند کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر اپنے اوپر کمبل ڈالنے لگا۔ جب نظر اس جگہ گئی جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے روح اس کے ساتھ تھی، وہ بے ساختہ مسکرایا۔ بہت ظالم ہو یار۔ وہ اس جگہ پر ہاتھ پھیرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جلدی سے کمرے میں آئی اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی، جبکہ تقریباً 2 منٹ بعد ہی فاطمہ بی بی نے اسے پکارنا شروع کیا، روح اٹھ نماز پڑھ لے۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے، یہ دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا؟ میں نے تو آتے ہوئے بند کیا تھا، فاطمہ بی بی سوچتے ہوئے اٹھی۔ وہ میں پانی لینے گئی تھی۔ روح نے فوراً جھوٹ بولا۔ فاطمہ بی بی ہاں میں سر ہلاتی اٹھ کے واش روم چلی گئی۔ اللہ پوچھے آپ کو، یارم نئے سال کی پہلی صبح ہی مجھ سے جھوٹ بلوا دیا، پورے سال ہی اب جھوٹ بولتی رہوں گی۔ وہ یارم کو کوستی اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ کیا ہوا روح، تجھے نیند آ رہی ہے؟ رات کو ٹھیک سے نہیں سوئی کیا؟ فاطمہ بی بی نے اسے سست دیکھ کر پوچھا۔ اب ان کو وہ کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے نے ساری رات اسے ایک پل بھی سونے نہیں دیا۔ نہیں فاطمہ بی بی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج میری رپورٹ لینے ڈاکٹر کے پاس جائے گی نا، تو وہاں سے اپنا بھی چیک اپ کروا لینا، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہی ہو۔ فاطمہ بی بی نے پیار سے اس کی گال کو چھوا۔ خوشخبری ہی ہے، مجھے پتہ ہے۔
روح نے شرماتے ہوئے کہا تو فاطمہ بی بی خوشی سے کھل اٹھی۔ کیا سچ؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب یارم نے پیچھے سے انہیں پکارا، امی کچھ بنا دیں، بہت بھوک لگی ہے، وہ لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولا، میرا بچہ ابھی بناتی ہوں، بلکہ روح تجھے پراٹھا بنا کے دے گی، بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ فاطمہ بی بی نے تعریف کی، ارے امی، اس کا تو میں روز کھاتا رہتا ہوں، آپ کا بہت عرصے سے نہیں کھایا۔ یارم بے ساختہ بولا تو روح اسے گھورنے لگی، جبکہ فاطمہ بی بی حیران اور پریشان سی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے میری امی کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا ہے اور کسی کے ہاتھ کا نہیں۔ یارم نے بات بدلی۔ فاطمہ بی بی مسکرائیں، اچھا ٹھیک ہے، میں تیرے لیے کچھ بناتی ہوں، جب تک تم اور تانیہ جاؤ اور رپورٹ لے آؤ۔ فاطمہ بی بی نے کہا، بلکہ ایسا کرو، تھوڑی دیر رک جاؤ یارم، کھانا کھا لے، پھر تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، کہاں بازاروں میں خوار ہوتی پھرو گی، ماحول نہیں ہے لڑکی کو اکیلے بھیجنے والا۔ فاطمہ بی بی یارم کو کہتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ روح نظریں زمین پر گاڑے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ جب اپنے گالوں پر نرم لمس محسوس ہوا، روح نے چونک کر اسے دیکھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ روح آگے پیچھے دیکھتی ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ میں نے کیا کیا؟ یارم نے معصومیت سے کہا۔ یارم، آپ پر نہ یہ معصومیت سوٹ نہیں کرتی، تو ڈرامے مت کیا کریں، وہ انگلی دکھا کر بولی، جب یارم نے وہی انگلی پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا، اور اب نشانہ اس کے ہونٹ تھے، اس کے لبوں پر بھرپور مہر ثبت کر کے اب وہ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اگر معصومیت سوٹ نہیں کرتی تو دکھانی بھی نہیں چاہیے۔ مجھ پر صرف رومانس سوٹ کرتا ہے، یہی کہنا چاہتی تھی نا تم؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے پوچھنے لگا۔ جب فاطمہ بی بی کی آواز آئی، آ جا یارم، پراٹھا بن گیا، فاطمہ بی بی کی آواز پر وہ ہنستے ہوئے کچن میں چلا گیا، جبکہ روح کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ اللہ پوچھے آپ کو، یارم، بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ۔